سے ایک جملہ نہ نکلے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ گونگوں کی طرح زندگی گزاریں، مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں، اے دنیا والو یاد رکھنا، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی مسلمان بولنے لگے، مسلمان خاموش نہ رہیں، مسلمان کی زبان خاموش رہنے نہیں، بولیے، بولنے کی عادت ڈالیے۔ مفتی صاحب قبلہ نے چند چیزوں میں مختصر وقت میں پوری تقریر کا خلاصہ پیش کر دیا۔ دنیا یہ چاہتی ہے آپ بولیں، اور الگ الگ انداز میں ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یاد رکھیے گا نہ فرعون کا دور باقی رہا، نہ قارون کا خزانہ باقی رہا، نہ شداد کی جنت باقی رہی، نہ دنیا کی کوئی بڑے بڑے سپر پاور لوگ باقی رہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ قوم مسلم ملک کے کونے کونے پر ماری جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے پر مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے پر مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے پر مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات یہ ہے جب پریشانی کی ذمہ داری لینے کی بات آئے گی تو کوئی یہ سہرا سجانے کے لیے آگے نہیں آئے گا، اور جہاں فوٹو کی بات آئے گی ہماری قوم کے گلی محلے کے لوکل نیتا آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں صاحب نام میرا آنا چاہیے، فوٹو میرا آنا چاہیے، فلیکس میں نام میرا ہو، فوٹو میرا ہو، نہیں صاحب سہرا میرے سر پر سجائیے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ آج ملک کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ذمہ دار کون ہے، تو کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کوئی غیر نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ذمہ دار نہیں، موجودہ دور میں ملک کے حالات کے ذمہ دار ہماری قوم میں چھپے ہوئے وہ دلال ہیں، دلال جنہوں نے ہر زمانے میں دلالی کی ہے، رات کے اندھیرے میں دلالی کی، دن کے اجالے میں دلالی کی، اپنی قوم کی دلالی کی۔ آپ نے دیکھا نہیں ذرا سے علاقے کے حالات خراب ہو جائیں، یہ دلال ہی ہیں جو اپنی قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے تھانے میں پیش کر دیتے ہیں، یہ دلال ہی ہیں جو چھڑانے کے نام پر پیسے بھی لیتے ہیں، توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے پیسے اپنی جیب میں رکھنا ان کا کام ہے، آدھے پیسے آگے بڑھا دینا ان کا کام ہے، اور سوچ ان کی یہ ہے نہیں صاحب ہم سامنے والوں کی نظر میں بہت معزز ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خبردار خبردار، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں قوم کی دلالی اور مخبری کرتا ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا جب پریشانی کا وقت آئے گا، جب مارا جائے گا تو یہ لحاظ نہیں کیا جائے گا یہ دلالی کرنے والا ہمارا اپنا ہے، ریڈ کلر کا کارپیٹ تمہارے لیے نہیں بچھایا جائے گا دلالی کرنے والوں کے لیے، قوم کی مخبری کرنے والوں کے لیے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اترا رہے ہیں، بہت سارے لوگ صرف مسجد مدرسے تک نہیں، اب بات غریب نواز کے دیار تک پہنچ گئی ہے، اب بات اجمیر معلیٰ تک پہنچ گئی ہے، مگر ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے۔ یاد رکھیے گا دراصل بات اتنی ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو جہاں بولنا چاہیے تھا مسلمان وہاں خاموش رہے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا کلمہ پڑھنے والوں نے وہاں زبان درازی کی۔ بات جب مسجد کی آئی تو مسلمان بولنے لگے، بات جب مدرسے کی آئی تو مسلمان بولنے لگے، بات کسی مسجد کے امام کی آئی مسلمانوں نے زبان درازی کی، بات کسی عالم دین کی آئی مسلمانوں نے زبان درازی کی۔ یہ
جگہیں بولنے والی نہیں ہے، مسجد بولنے والی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کوئی کمی دیکھتے ہیں دور کرنے کی کوشش کریں، فتنے والا کام نہ کریں۔ مسجد دیکھتے ہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، زبان درازی نہ کریں، کمی خاموشی کے ساتھ پوری کریں۔ بات کسی خانقاہ کی ہے، اصلاح کی کوشش کریں۔ بات اگر مسجد کے امام کی ہے، محلے میں چائے کے ہوٹل پہ جا کے مسجد کے امام کی شخصیت کو ڈسکس مت کیجیے۔ یاد رکھیے گا جب تک علماء آگے تھے قوم پیچھے تھی، تو یہ پوری دنیا کلمہ پڑھنے والوں کے پیچھے چلتی تھی۔ آج علماء پیچھے ہو گئے، قوم آگے ہو گئی ہے، تو آج دنیا میں مارے جا رہے ہیں۔ ایک ہی صورت ہے زندگی میں ایک عالم سے آگے آنے کی، اس کے لیے مرنا پڑے گا، اس کے لیے موت کو قبول کرنا پڑے گا، تب کسی عالم کے آگے آ سکتے ہیں۔ زندگی چاہتے ہو تو عالموں کے پیچھے چلنا سیکھو، عزت چاہتے ہو تو علماء کے پیچھے چلنا سیکھو۔ اور جب تک میری قوم علماء کے پیچھے چلتی تھی، حالات کیسے تھے؟ ڈاکٹر اقبال سے کہیے آج میری قوم ڈری ہوئی ہے، میری قوم سہمی ہوئی ہے، میری قوم پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ اپنے گھر میں محلے میں ایک جملہ بھی کوئی بولنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہمارا دور کسی بھی حال میں ایسا نہیں تھا۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے جی جگایا، لیکن اس سے پہلے اٹھائیے ڈاکٹر اقبال کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے میری قوم کے زندہ جاوید جوانوں، ڈرو نہیں، کبو نہیں، خاموش رہو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں، تاریخ پڑھو اپنے آبا و اجداد کی، تمہاری تاریخ یہ تھی، تمہارا کردار یہ تھا۔ ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی چادروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ مگر آج ہوا کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے، اور خاموش کیسے ہوئے؟ یہ سمجھ لیا کہ نہیں صاحب ہماری زندگی اور موت کی مالک یہ دنیا ہے، نہیں بولے۔ ناموس رسالت کی بات آئی، خاموش رہے۔ قرآن کا مسئلہ آیا، خاموش رہے۔ کئی سالوں سے کتے بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عزت پر، پھر بھی یہ کلمہ پڑھنے والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتے نہیں صاحب ہمارا نام آ جائے گا، ہمارے نام FIR ہو جائے گی اگر حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے، نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ظالم، تیرا نام اگر دنیا کے رجسٹر میں آئے گا تو کیا مصطفیٰ کی لسٹ میں نہیں آئے گا؟ مصطفیٰ کی غلامی کی لسٹ میں نہیں آئے گا؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو نے عشق کا دعویٰ کیا ہے، بلال بن، ویسے کرنی بن، سلمان فارسی بن، دنیا پکار کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے، محبوب گلیوں سے ذرا دھوپ سے نکلے۔ غلام بنیے تو صحیح۔ آج ہمارے یہاں کے لوگوں کا مزاج بن گیا نہیں صاحب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ناموس رسالت کی بات بھی کر رہے ہیں، اور محض دنیا داری کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ میرے امام نے ہمیں چاپلوسی نہیں سکھائی، میرے امام نے ہمیں بزدل نہ بنایا، میرے امام نے ہمیں غلام بننے کا مزاج نہ دیا، میرے امام نے ہمیں بزدل نہ بنایا۔ امام کا مزاج یہ ہے، جب امام اہل سنت سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، جلال میں آگئے امام احمد رضا، جلال میں فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں، تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان
نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ۔ میرے امام نے غلام نہیں بنایا۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ اعلیٰ جانتے ہو کون اعلیٰ ہوتا ہے؟ جہاں باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، استاذ اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو۔ جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ جب اتنے اعلیٰ بنتے ہیں، جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، اور جب بن جاتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جلنے والے آج جل رہے ہیں مگر حال یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ پوری دنیا میں چلے جائیے، ہم نے افریقہ کے علاقوں میں دیکھا ہے جہاں لوگ اردو زبان سمجھتے نہیں ہیں مگر پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت سلام چھوپ چھوپ کے پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر لذت بہت آتی ہے، مزہ بہت آتا ہے، سکون بہت ملتا ہے۔ دراصل یہی وہ سلام ہے جو بارگاہ رسول میں قبول کر لیا گیا۔ میرے امام نے ہمیں ڈرایا نہیں، بات جب حضور کی عزت کی آئی تو میرے امام نے مزاج دیا دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ ڈر بھی رہے ہیں۔ لگاتار یہ احساس دلایا جا رہا مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی چند دن پہلے ابھی وہ مسئلہ سنبھل کی سرزمین پر ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہے، یہ اتفاق نہیں، منظم سازش ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ لیکن یہاں سوچنا پڑے گا، آج ہماری قوم کے اندر ہر گلی میں ہر محلے میں نیتا ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے بھی ہیں، اپنے نام کے نعرے لگواتے بھی ہیں۔ جناب حضرت نیتا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پہنچنے سے پہلے ان کے فوٹو کھینچنے کے لیے ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، میڈیا والے پیسے دے کے بلا لیے جاتے ہیں۔ نہیں صاحب جناب گاڑی سے اتریں گے استقبال ہوگا، قوم کے رہنما ہیں، قوم کے جو ہے لیڈر ہیں، قوم کے مرشد ہیں، قوم کے لیے تن من دھن کی قربانی دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، اگر قوم کے رہنما ہوتے تو پیسوں سے یہ کیمرے مین خریدنے کی نوبت نہ آتی، اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا، تم جہاں چلے جاتے تم بعد میں پہنچتے، دنیا تمہارے استقبال کے لیے پہلے پہنچ جاتی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں لیکن صحیح معنی میں قوم کی قیادت نہیں ہو رہی ہے ملک کے کونے کونے میں۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑا کہنے آنے والے، نیتا، رہبر نہیں، رہزن، رہبر نہیں، رہزن۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا ہماری قوم کی قیادت کہاں ہو رہی ہے، کس انداز میں۔ کتنے لوگ ایسے تھے، تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے، رام گری نے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، میری قوم کی زبان اکٹھے ہو کے کتنے لوگوں کے پاس گئی، صاحب نیتا صاحب حضور کی عزت کی بات آ گئی ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، ریلی نکالنا ہے، آپ ذرا قوم کے رہنما لیڈر ہیں آگے آئیے، ہم آپ کے پیچھے چل کے آپ کی سرپرستی میں ریلی نکالنا چاہتے ہیں، گیاپن دینا چاہتے ہیں۔ ان کو ڈرایا گیا جوانوں کو، کہا نہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی ماحول اچھا نہیں ہے، ڈرا دیا گیا۔
کتنے لوگ تھے علاقے کے جو اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے شہر بدل دیے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں جا کے لیٹ گئے، کتنے لوگوں نے نیند کی گولیاں کھا لی، کتنے لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سو گئے تاکہ ہمیں ناموس رسالت کے مسئلے پہ اٹھنا نہ پڑے۔ میں کہتا ہوں بزدلو، پھر تم قیادت کی کرسی پہ بیٹھے کیوں ہو؟ جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے حضور کی عزت کے پہرے دار بننا، پھر تو میں یہی کہوں گا کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کر نہیں جاتے۔ قیادت کی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن قوم کو جب تمہاری قیادت کی ضرورت ہوتی ہے تب نظر نہیں آتی۔ اتریے کرسی سے، خالی کیجئے کسی مرد کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی جانباز کے لیے، چونکہ ہماری 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ایک بھی بزدل نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بھی بزدل نہیں ہے۔ آج ہے گلی گلی محلے محلے مسلمانوں کے اندر نیتا، سب سے زیادہ قوم کا بیڑا غرق کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ سب مل کر پورے علاقے کے لیے ایک قائد کیوں نہیں چن لیتے؟ پوری قوم کے لیے ایک رہنما کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ جب بات حضور کی عزت کی آئے تو جگانا نہ پڑے، قوم کا رہنما پہلے ہی سے موجود ہو، وہ قوم کو جمع کر کے کہا آؤ میری قوم کے جوانوں، میرے داہنے اور بائیں بازو کی طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسلام کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی ذات کتنی ہے، اللہ اکبر، بریلی شریف سے آواز آئی ہے، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پوچھو ان بھونکنے والے کتوں سے جو میرے نبی کی شان کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، میرا امام کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج خوف پھیلانے کا کام، اور ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے نہیں صاحب آپ ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں، اور یہ غلطی ہم سے اور آپ سے ہوئی کہ ہم نے ہر زمانے میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین کے وفادار ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اضافہ کرو، ایک جملے کا اور اضافہ کرو، موجودہ دور میں مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس جملے کی تاکہ دنیا کو یہ احساس نہ ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں۔ یاد رکھنا ہندوستان کی سرزمین کا حال یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین کی کنڈیشن یہ ہے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو، تمہارا حال یہ تھا۔ اے مسلمانوں، ہندوستان کی سرزمین پر آج یہ جو عظمت کے نشان نظر آتے ہیں، جا کے دیکھ لو ہر جگہ کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھ لگے ہیں، کسی نہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا نام لکھا ہے۔ جا کے دیکھ لو دلی گیٹ پر، جا کے دیکھ لو لال قلعے کے پاس، جا کے دیکھ لو تاج محل کے پاس، تمام جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آئیں گے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔